بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ گلزار دبستان کے اسباق چل رہے ہیں اور آج پڑھنا ہے متفرق جملے مشق کے لیے۔ متفرق جملے، الگ الگ جملہ آ رہا ہے مشق کے لیے۔ دیکھیے آپ فارسی میں اگر بات چیت کرنی ہو تو کیسے بات کرنی چاہیے؟ آئیے، تشریف لائیے، بیٹھیے، کیسے ہمیں بولنا ہے، اس طرح سے فارسی میں بات کرنی چاہیے۔ دیکھیں، بآیت آئیے، بنشید بیٹھیے۔ بآیت آئیے، بنشید بیٹھیے، یہ فارسی میں بات کرنے کا طریقہ ہے۔ اور آپ اصطلاح میں اگر کہیں تو لفظی معنی ہوا آئیے، یہ لفظی معنی ہوا بیٹھیے۔ اصطلاح میں تشریف لائیے، بیٹھیے۔ سخن دارم بشما، سخن کا معنی بات ہوتا ہے، دارم میں رکھتا ہوں، بشما تم سے۔ سخن دارم بشما، میں تم سے ایک بات رکھتا ہوں یا رکھوں، یہ وہ لفظی معنی۔ اصطلاحی معنی، مرادی معنی کیا ہے؟ اس سے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ سخن دارم بشما، تم سے ایک بات کرنی ہے۔ آئیے، بیٹھیے، تم سے ایک بات کرنی ہے۔ در قفس چیست، در کا معنی میں، قفس کا معنی پنجرا، چیست کیا ہے؟ چے اس کے بعد است ہے، چیست ایک ہی میں ملا دیجیے، اصل میں چے است ہے۔ در قفس چیست، پنجرے میں کیا ہے؟ عجب مرغ خوشلحان است، عجب کا معنی ہوتا ہے عجیب، مرغ کا معنی پرندہ، خوشلحان اچھی آواز والا، عجیب اچھی آواز والا پرندہ ہے، عجیب اچھی آواز والا پرندہ ہے۔ پوستین میخواہم، پوستین کا معنی آتا ہے کھال کا کوٹ، میخواہم میں چاہتا ہوں، پوستین میخواہم کھال کا کوٹ میں چاہتا ہوں، یہ تو ہوا لفظی معنی۔ پوستین میخواہم، مجھے کھال کا کوٹ چاہیے، یہ وہ مرادی معنی۔ اور یہاں لفظی معنی اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو لفظی بھی پڑھنا ہے، اور فارسی میں جو بات کرنی ہوتی ہے، ہم لوگ اپنے عرف میں کس طرح سے بات کرتے ہیں، تو ایسے ہی آپ کو پوستین میخواہم میں مجھے کھال چاہیے، روپیہ میخواہم مجھے روپیہ چاہیے، اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ نان میخواہم مجھے روٹی چاہیے۔ از کجا بدست آید، از کا معنی سے، کجا کا معنی کہاں، بدست ہاتھ میں، آید آتا ہے۔ از کجا کہاں سے ہاتھ میں آتا ہے، یا کہاں سے ہاتھ میں آئے، کہاں سے ہاتھ میں آئے، سوالیہ نشان ہے۔ مرادی معنی کیا ہوگا اس کا؟ کہاں سے حاصل ہوگا، کہاں سے حاصل ہوگا؟ مجھے پوستینے میخواہم، مجھے ایک کھال کا کوٹ چاہیے، پوستینے ایک کوٹ کھال کا، مجھے ایک کھال کا کوٹ چاہیے۔ از کجا بدست آید، کہاں سے حاصل ہوگا؟ تلاش میکنم، تلاش کرتا ہوں میں، تلاش میکنم، تلاش کرتا ہوں میں۔
ڈھونڈتا ہوں میں، جستجو کرتا ہوں میں. پیدا میں شبد حاصل ہوتا ہے، مل جاتا ہے. ان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک کوٹ، کھال کا کوٹ چاہیے، کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تلاش کرتا ہوں. پیدا میں شبد مل جاتا ہے، پیدا میں شبد پیدا ہو جاتا ہے، لفظی معنی یعنی حاصل ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے. مرادی معنی مل جاتا ہے، پیدا میں شبد مل جاتا ہے. تمام روز گشتم دو تا یافتم، تمام روز کا معنی تمام دن. گشتم میں پھرا، دو تا کا معنی دو عدد، دو پیس. یافتم میں نے پایا. تمام روز گشتم دوتا یافتم، تمام دن میں پھرا، دو عدد پایا. تمام دن میں پھرا، دو عدد پایا. یہ وہ لفظی معنی. اب مرادی معنی کریں، پورا دن. تمام روز کا معنی پورا دن یا دن بھر. دن بھر میں گھوما، دن بھر میں گھوما، دو عدد پایا. لباس شما چرک شدہ، لباس کا معنی لباس، شما کا معنی تم. لباس شما تمہارا لباس، چرک، چرک کا معنی میلا، گندا، شدہ ہو گیا. لباس شما چرک شدہ، تمہارا لباس میلا ہو گیا، میلا ہو چکا ہے، تمہارا لباس میلا ہو گیا. امروز تبدیل میں کنم، آج. امروز کا معنی آج، تبدیل کا معنی بدلنا. میں کنم کرتا ہوں، آج میں تبدیل کرتا ہوں، آج میں تبدیل کرتا ہوں. یہ ہوا لفظی معنی. اصطلاحی مرادی، اس سے مرادی معنی کیا لیں گے؟ آج میں بدلوں گا، آج میں بدلتا ہوں. ہنوز گاجر نیا ورداشت، گاجر پڑھیں گے. گاجر کا معنی دھوبی آتا ہے. ہنوز کا معنی ابھی تک، گاجر کا معنی دھوبی، نیا ورداشت نہیں لایا ہے. ہنوز گاجر نیا ورداشت، ابھی تک دھوبی نہیں لایا ہے، ابھی تک دھوبی نہیں لایا ہے. پیراہن شما نجس شدہ، پیراہن کا معنی کرتا، پیراہن شما تمہارا کرتا نجس شدہ ناپاک ہو چکا. حالا با آب می کشم، حالا کا معنی اب، با آب پانی سے، می کشم میں دھوتا ہوں. حالا با آب می کشم، وہ تو لفظی معنی تھا. اصطلاح معنی کیا ہوا؟ دھو ڈالتا ہوں. حالا با آب می کشم، اب دھو ڈالتا ہوں، اب دھو ڈالتا ہوں. اس کے بعد دیکھیں نمبر 2 پہ، ہر صبح ارک تمبور می زنند. ارک کا معنی آتا ہے قلعہ، شاہی محل، اور تمبور ایک قسم کا باجا ہوتا ہے جو پہلے زمانہ میں شاہی محل میں بجائے جاتے تھے، اسے تمبور کہا جاتا تھا. ہر صبح بارک تمبور میں زنند، لفظی معنی ہوا ہر صبح قلعہ میں، بارک قلعہ میں یا شاہی محل میں، تمبور میں زنند ایک قسم کا لوگ باجا بجاتے ہیں، لفظی معنی ہوا. اور مرادی معنی ہر صبح کو، ہر صبح قلعہ میں لوگ تمبور بجاتے ہیں، ہر صبح قلعہ میں لوگ تمبور بجاتے ہیں. گورا دیدے، گائے کو تم نے دیکھا، گائے کو تم نے دیکھا، گاؤ کا معنی گائے. شاخ ندارت، شاخ کا معنی سینگ آتا ہے، ندارت نہیں رکھتا ہے، نہیں رکھتی ہے. شاخ ندارت سینگ نہیں رکھتی ہے. سینگ مراد شاخ، شاخ تو ٹہنی کو بولتے ہیں. شاخ کا لفظی معنی ٹہنی ہوا، ڈال ہوا، لیکن یہاں مرادی معنی لیا گیا ہے، شاخ کا معنی سینگ آتا ہے. شاخ ندارت سینگ نہیں رکھتی ہے، یعنی سینگ نہیں ہے، سینگ والی نہیں ہے. شاخ ندارت سینگ والی نہیں ہے.
مرادی معنی کیا ہے؟ وہ شاخ ندارت سینگ والی نہیں ہے. ای سنگ چے قدر سنگین باشد. ای کا معنی یہ، سنگ کا معنی پتھر، چے قدر کا معنی کتنا، سنگین کا معنی بھاری وزنی، باشد ہوگا. ای سنگ چے قدر سنگین باشد، یہ پتھر کتنا بھاری ہوگا، یہ پتھر کتنا وزنی ہوگا. چلیے یہاں پہ لفظ ہی سے جو ہے معنی ظاہر ہے، اصطلاح ہی معنی لینا کوئی ضروری نہیں ہے، ہم لفظ سے ظاہر ہے. زنجیر ساعت بگینم، زنجیر کا معنی آتا ہے لوہا، اور ساعت کا معنی گھڑی، اور ببینم میں دیکھوں. زنجیر ساعت ببینم، گھڑی کی زنجیر میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں. مضارع ہے تو تینوں معنی ہوتا ہے. گھڑی کی زنجیر میں دیکھ رہا ہوں، زنجیر، گھڑی کی زنجیر میں دیکھ رہا ہوں. چند حلقہ دارت، کتنا حلقہ رکھتی ہے، کتنا دائرہ رکھتی ہے. حلقہ کا معنی دائرہ، حلقہ بولتے ہیں کڑی، گھیرا، لوہے یا لکڑی وغیرہ کا جو گول سا ہوتا ہے اسی کو حلقہ ہوتا ہے. تو چند حلقہ دارت، کتنا حلقہ رکھتی ہے، کتنا دائرہ رکھتی ہے، یعنی کتنا دائرہ ہے. چند حلقہ دارت کتنا دائرہ ہے مرادی معنی. قیمت ای فیروزت کے باشد، قیمت ای، قیمت ای فیروزہ، اس فیروزہ کی قیمت کیا ہوگی. فیروزہ بولتے ہیں سبز رنگ کا ایک قیمتی پتھر ہوتا ہے. آپ ایسے بھی ترجمہ کریں، اس قیمتی پتھر کی قیمت کیا ہوگی. یا پھر فیروزہ جو ہے یہ عرف میں فیروزہ ہی استعمال ہے. فیروزہ بول کر اس کا معنی آپ دل میں لیں، یعنی فیروزہ جیسے ہی بولا جائے گا ویسے ہی آپ کہیں گے سبز رنگ کا ایک قیمتی پتھر ہوتا ہے، اسی کو فیروزہ کہا جاتا ہے. کہا جا رہا ہے کہ اس قیمت ای فیروزہ، اس فیروزہ کی قیمت کیا ہوگی. فقیر بر در استاداست، فقیر فقیر بر در دروازہ پر استدار تک کھڑا ہے. استادان کا معنی کھڑا ہونا. فقیر بر در استاداست، ایک فقیر دروازہ پر کھڑا ہے. بگو ماہم مہمان ہستے، بگو کا معنی کہو، ماں کا معنی ہم کا معنی بھی، مہمان کا معنی مہمان، ہستیم ہے. بگو ماہم مہمان ہستے، کہو ہم بھی مہمان ہیں. بگو کہو، ماہم ہم بھی مہمان ہستے مہمان ہیں. لفظی معنی ہوا. بگو یعنی کہہ دو ہم بھی مہمان ہیں، یعنی جو فقیر دروازے پر کھڑا ہے ان سے کہہ دو کہ ہم بھی مہمان ہیں. بگو ماہم مہمان ہستے، کہہ دو ہم بھی مہمان ہیں. خانہ، خانہ مانست، خانہ کا معنی گھر، خانہ ماں ہمارا گھر نست نہیں ہے. خانہ، خانہ مانست، گھر ہمارا گھر نہیں ہے، یعنی گھر جو ہے ہمارا گھر نہیں ہے، گھر ہمارا گھر نہیں ہے. بگو بدروازہ بانشی ند، بگو کہو بدروازہ دروازہ پر بیٹھے، کہو دروازہ پر بیٹھے، یعنی کہہ دو دروازہ پر ہی بیٹھے. بگو کہہ دو بدروازہ دروازہ پر بنشی ند بیٹھے.